عید کی خریداری کے لیے نکلی تھی۔ دونوں بہنیں خوش گپیوں میں مصروف تھے کہ اچانک عائشہ کی نظر ایک لڑکے پر پڑی جو مسلسل ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکا جو ایک مہنگے لباس میں ملبوس تھا کافی پراسرار لگ رہا تھا۔ فاطمہ، یہ لڑکا کیوں ہمیں گھور رہا ہے؟ عائشہ نے آہستہ آواز میں کہا۔ کیا پتہ، شاید تمہیں پسند آ گیا ہو، فاطمہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ ویورز، لڑکا جو اپنا نیم زید بتاتا تھا اچانک عائشہ کے قریب آیا اور کہا، معاف کیجیے گا لیکن آپ کا پرس گر گیا ہے۔ عائشہ نے فوراً شکریہ ادا کر دیا۔ زید کا انداز مہذب تھا اور بات کرنے کا انداز بہت شائستہ تھا۔ اسی ملاقات کے بعد زید نے عائشہ کو بات چیت کے لیے قائل کر لیا۔ چند دنوں میں دونوں کے درمیان دوستی ہو گئی اور زید نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ ویورز، زید ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا لڑکا تھا۔ وہ عائشہ کو اپنی دنیا دکھانے کے لیے اسے قیمتی تحفے دینے لگا اور یقین دلانے لگا کہ وہ اسے ہمیشہ خوش رکھے گا۔ لیکن عائشہ کو زید کے بارے میں کچھ عجیب لگتا تھا۔ کبھی وہ رات کو کالز کا جواب نہیں دیتا تھا تو کبھی اس کی کہانیوں میں جھول محسوس ہوتا۔ ایک دن عائشہ نے زید کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ حیران رہ گئی جب اس نے دیکھا کہ زید ایک اور لڑکی کے ساتھ ایک کیفے میں بیٹھا ہوا تھا اور وہی الفاظ اس لڑکے سے کہہ رہا تھا جو اس نے عائشہ سے کہے تھے۔ عائشہ نے ہمت کر کے زید سے سامنے دیکھا کہ زید ایک اور لڑکی کے ساتھ ایک کیفے میں بیٹھا ہوا تھا اور وہی الفاظ اس لڑکے سے کہہ رہا تھا جو اس نے عائشہ سے کہے تھے۔ عائشہ نے ہمت کر کے زید سے سامنا کیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ زید نے پہلے تو بہانے بنانے کی کوشش کی لیکن جب عائشہ نے ثبوت دکھائے تو اس کا اصلی چہرہ سامنے آ گیا۔ زید ایک فراڈ تھا جو لڑکیوں کے جذبات سے کھیل کر ان سے پیسہ لوٹتا تھا۔ ویورز، عائشہ نے زید کی اصلیت پولیس کے سامنے ظاہر کر دی اور اس کے خلاف کیس درج کروا دیا، اور اس کے بعد عائشہ نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی زندگی میں کبھی کسی پر اندھا اعتماد نہیں کرے گی۔ یہ کہانی صرف عائشہ کی نہیں بلکہ ان سب لڑکیوں کے لیے ایک سبق ہے جو اپنے جذبات کے ہاتھوں بیوقوف بن جاتے ہیں۔ اعتماد